میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ میرے سب مل کے بڑی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس جملے پہ آپ کے دل دھڑکیں اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو تو پھر آپ نے اس دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلنا ہے۔ پتہ چلے یہاں پر عاشق بیٹھے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ سماعت کیجئے گا جوانوں اور بزرگوں، بڑی محبتوں سے نوازیے گا۔ کر صاحب، جس رب کے یوسف اتنے خوبصورت تھے، اس رب کے محمد کتنے خوبصورت ہیں۔ کہ جس رب کے یوسف اتنے خوبصورت ہیں، اس رب کے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہی بات جب قرآن سے پوچھی تو قرآن نے کہا کہ حسن یوسف کا جادو جب چلا تو قرآن نے کہا کہ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ جو سامنے یوسف کھڑے ہیں، جن کے حسن کا جادو عورتوں پر چلا اور انہوں نے بے ہوش ہو کر، حسن کی وجہ سے بے ہوش ہو کر فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنی انگلیاں کاٹ لی اور یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اور وہ عورتیں ہوش میں تھیں، بے ہوش ہوئی، انگلیاں کاٹ لی، یہاں بے ہوش تھے، ہوش میں آئے اور گردنیں تک کٹوا دی ہیں۔ اچھا، اگر میرے پیارے نبی کے حسن کی بات نکلی ہے تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب میں نے پوچھا دو زانو ہو کر اماں جان مجھے بتائیے کہ پیارے نبی کا حسن کیا تھا، تو اماں نے ایک عربی اشعار کہے جس کا ترجمہ میں آپ کو نثر کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا اماں جی بتائیے کہ پیارے نبی کا حسن کیسا تھا، تو اماں جی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور سورج کی طرف دیکھ کر اور آسمان والوں سے یعنی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا لنا شمسن وللآفاق شمسن، اے آسمان والو ایک تمہارا سورج ہے اور ایک ہمارا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور مدینے والے محمد عربی کا جو چہرہ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ سورج فجر کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو میں محمد عربی کا جو پر نور چہرہ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، ایک جملہ اور دیتا ہوں، بڑی محبت میں اضافہ ہوگا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، قرآن بھرا پڑا ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وہاں پہ باغات ہوں گے، جنت کی نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی۔ کہیں قرآن کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ کہیں پر حدیث میں آتا ہے کہ پتے ٹکرائیں گے اور وہاں پر جو ہے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل آواز پیدا ہوگی جو دلوں کو مسحور کر کے گزر جائے گی۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں آئیں گے ان کو پوشاک پہنائی جائے گی۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ مشک اور عنبر کے ساتھ بنی ہوئی دیواریں ہیں جس میں یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے ہیں۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ کہیں پر آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ کہیں کوئی عاشق بیٹھا ہوا تھا، اس عاشق سے کسی نے پوچھا بابا جی کوئی ایسی بات بتائیں کہ جنت کی تڑپ اور زیادہ ہو جائے، بابا جی کوئی ایسی بات بتائیں جنت کا شوق اور بڑھ جائے، بابا جی کوئی ایسی بات بتائیں دل کرے کہ جنت میں فی الفور پہنچ جائیں۔ بابا جی پھر تڑپے اور کہا کہ پھر سنو جنت کے عاشقوں مستانوں پروانوں، سنو جنت کے طالبوں، سنو جنت میں اضافہ ہو جائے گا یہ جملہ سن کر کہ جنت میں خود محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ زندہ بڑی
प्यारी बात करने लगा हूँ, कहिए जरा सुभान अल्लाह। कहाँ पर जनाब कलीमुल्लाह हैं, कोहे तूर है, यहाँ पर जनाब हबीबुल्लाह हैं। वहां कहा गया फखलअना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, महबूबा अपने नालैन उतार के आइए, ये मुक़द्दस वादी है। लेकिन यहां पर कहा गया जूते पहन कर आइए। मामला क्या है? मामला ये है, बात क्या है, जरा सुनिएगा आशिको दीवानों। वहां कहा गया जूते उतार के आइए, यहां कहा गया जूते पहन के आइए, क्योंकि जनाबे वाला वहां मामला तूर का है, जनाबे वाला यहां मामला हुजूर का है। वहां मामला और यहां मामला। वहां बात कैसे होती थी? यहां एक दरख्त था, वहां पर कोहे तूर पर वहां खड़े होके बात करते थे और वहां से कलाम होता था अल्लाह का और अल्लाह के महबूब जनाबे कलीमुल्लाह का। वहां पर कोहे तूर पर बिठाकर कलाम करवाया, यहां पर अर्शे मुअल्ला तक पहुंचा के कलाम करके बताया। वो मामला तूर का है, ये मामला हुजूर का है। वो मामला तूर का है और ये मामला जनाबे हुजूर का है। अच्छा चलिए एक शेर आपको सुनाता हूँ, आपके दिल धड़केंगे और यकीनन आप धड़कन को सुभान अल्लाह में बदलेंगे। और वो शेर कुछ यूं है कि जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। 3 मरतबा मैंने ये जुमला कहना है और चौथे मरतबा जब मैं दूसरा जुमला कहूंगा और यकीनन आपके दिल धड़केंगे और आपने धड़कन को नबी पाक के इश्क के अंदर धड़कन को सुभान अल्लाह में बदल देना है कि जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, कि जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सामने मुकर्रम, मदीने वाले की बात ही बड़ी आला है, मदीने वाले का अंदाज ही बड़ा आला है, मदीने वाले का तर्ज तकल्लुम ही बड़ा आला है। मदीने वाले को अल्लाह ने इतना अच्छा। यहाँ पर चलिए एक और बात सुनिए, आप लोग यहाँ पर आए क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए आए कि यहाँ पर जनाब नदीम मुराद साहब आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए जाना है। आप लोग यहाँ पर आए ना, सुनने के लिए आए ना। मेरे बाद भी कोई खतीब आएगा, उसको भी आप सुनने के लिए आए। डेफिनेटली आप उनके नाम को जानते हैं कि फुला आलिम आ रहा है, चलो यार चलते हैं। दूर दराज से उनको सुन के आते हैं, कोई कुर्ब जवाब से आ रहा है, कोई दूर दराज से आ रहा है, इसलिए आए हैं ना कि नदीम मुराद को सुनने के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ मस्जिद कुबा में मुझे सुनने के लिए आए। एक जलसा अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में भी करवाया था। एक जलसा अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में भी करवाया था, जहां पर कोहे तूर वाले भी आए हैं, जहां पर इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए हैं, जहां पर मूसा कलीमुल्लाह भी आए हैं, जहां पर आदम भी आए हैं, जहां पर नूह अलैहिस्सलाम भी आए हैं, जहां पर यूसुफ भी आए हैं, जहां पर इसहाक भी आए हैं, जहां पर याकूब भी आए हैं, जहां पर हारून भी आए हैं, जहां पर सारे नबी आए हैं। जब सारे नबी आ चुके हैं, सब बंदी हो चुकी है, अब आखिर में कौन आता है? यहाँ पर जो आखिरी बड़ा मौलवी होता है, उसको सबसे आखिर में बुलाया जाता है। यहाँ पर सारे नबी मौजूद हैं और मेरे नबी को जो बाद में आए, पहले आने वालों से भी आगे लाकर खड़ा अल्लाह ने कर दिया। और जिब्रील की तरफ देकर मुखातिब होकर पूछा, यहाँ पर कौन आएगा? फरमाया हुजूर आप आएंगे। फरमाया मैं क्यों आऊंगा? फरमाया इसलिए कि जितने नबी आए हैं ये सारे नबी इमाम हैं अपने मुक्तदियों के, लेकिन आज ये सारे नबी इमाम हैं नहीं, बल्कि इमाम अंबिया के पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे। यहाँ पर मेरे नबी को इमामुल अंबिया कहा गया है, यहाँ पर मेरे नबी को सैयदुल अंबिया कहा गया है, यहाँ पर मेरे नबी को खातमुल अंबिया कहा गया है। अच्छा चलिए एक मौजज़ा सुनाकर बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। मैं यार हर जगह पे ये मौजज़ा सुनाता हूँ और बड़े लुत्फ़ में सुनाता हूँ। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह ताला इससे महजूज़ होंगे और मेरे नबी के इश्क में अपने दिल को नबी के इश्क में भर के लेके जाएंगे। सुनिए, समात कीजिए। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंग, एक जिहाद में हैं। कुछ सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत है और इंतहा है। अच्छा
کیا ہوا بھائی؟ یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہے، کپڑے کو ہٹایا اور دیکھا کہ پیڑ پر صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. آج خون بہانا تو دور کی بات ہے، دین کے لیے اگر پسینہ بھی بہہ جائے تو دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے. آج تو پسینہ بہانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دین پر اگر پسینہ بھی بہہ گیا، صحابہ نے خون بہایا اور دین پہنچا دیا ہم تک، اور اگر پسینہ بہ گیا تو پھر کیا بنے گا، خون بہ گیا تو پھر کیا بنے گا. سماعت کیجئے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے. جب میرے نبی نے شکم اطہر سے اپنے کپڑے کو ہٹایا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں محمد مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور بھوک کی شدت یہ تھی، 2 پتھر باندھے ہوئے. ایک صحابی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، کہتے سبحان اللہ، فوراً بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس پہنچے. اب صحابی ایسے ہیں تو بیوی بھی تو اسی طرح کی ہوں گی نا. یہ جو وہاں سے اٹھے ہیں نبی کائنات کی بھوک دیکھ کر کہ سید دو عالم ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، شمس الضحیٰ ہوں، بدر الدجا ہوں، مکین گنبد خزرہ ہوں، یہ وہ نبی آج بھوک میں ہے جن کے لیے سواری بھی آسمان سے اتاری جاتی ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کے نالین پاک کی پرواز عرش معلیٰ تک جاتی ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کی کالی کملی پیبند لگی ہوئی جو حضرت شیما کے نیچے بچھ گئی تھی. یہ وہ کالی کملی ہے جو عرش معلیٰ تک ساتھ گئی ہے. میں اس نبی پر بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرأت، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرأت کہ میرے آقا کے برابر آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اور زخم کھا کر بھی جو پھولوں کی ردائیں بخشے. میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے. میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کھڑی اپنی جڑوں پر مضبوط جھاڑیوں کو اشارہ کرتے ہیں، وہ قدموں سے اکھڑ کر چلتی ہوئی میرے نبی کے پاس آ جاتی ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی انگلی کے ایک پورے سے نہیں، میں یوں کہوں گا، جن کی ایک انگلی کے پورے سے نہیں، میں یوں کہوں گا جو اپنی ایک انگلی سے چاند کو توڑ بھی دیتے ہیں اور جوڑ بھی دیتے ہیں. چاند کو توڑ بھی دیتے ہیں اور جوڑ بھی دیتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، سماعت کیجئے گا، میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور سلامت، بہت شکریہ. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی انگلی اٹھتی ہے تو کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی دیتی ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے دربان حضرت جبریل امی ہیں، جن کے دربان حضرت میکائیل ہیں، جن کے دربان حضرت اسرائیل ہیں. اسرائیل بھی جب میرے نبی کے گھر جاتے ہیں دروازے پہ دستک لے کے جاتے ہیں. اچھا چلیے، اگر عشق جاگ اٹھا ہے تو میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، وہ چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، وہ آرام کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. اچھا، میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے قدموں کی چاپ جو ہے غار سور پر جاتی ہے، غار سور سے ہجرت مدینہ الرسول کی طرف جاتی ہے، پھر انہی خاک کے ذروں پر بہاریں اگ آتی ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جہاں پر میرے نبی کی اونٹنی کے قدم لگتے جاتے ہیں گھاس اگتی ہوئی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے. میں اس ذات پہ کچھ محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ زندہ باد. اچھا، میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی اونٹنی کوئی نکیل کو حضرت ابو ایوب انصاری پکڑ لیتے ہیں. ہائے ہائے قربان جب حضرت ابو ایوب انصاری آپ کے مقدر پر جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے، ہر قبیلے کا سردار میرے نبی کی نکیل کو، میرے نبی کی اونٹ کی نکیل کو پکڑتا. حضور میرے مہمان بنیے. حضور فرماتے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس اونٹنی کو حکم ہے، اس سے جہاں رکنا ہوگا رک جائے گی. پھر یہ ہر قبیلے، جس قبیلے کے سردار کے گھر کے پاس سے گزرتی وہ ایسے تھا جیسے میرے مقدر جاگ جائیں گے. لیکن ایک دفعہ ایسے جب اونٹنی چل رہی ہوتی تھی وہ خوش ہوتے تھے، لیکن جب اونٹنی آگے گزر جاتی تھی مایوسی چھا جاتی تھی. پھر اونٹنی شہر سے باہر نکلتی ہے اور ایک کھیت کی طرف چلتی ہے.
کھیت سے پھر واپس آتی ہے اور واپس آ کر ایک جھونپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے. وہاں سے ایک شخص نکلتے ہیں جن کو تاریخ نے ابو ایوب انصاری کہا ہے. وہ حضور کے سامان کو سر پہ اٹھا کر یوں بھاگنا شروع کرتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں جہاں کی دولت اٹھا کے جا رہے ہیں. اور اتنے میں حضور بھی آئے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک عادت بیان کرنی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری چھوٹے برتن میں کھانا نہیں بیچتے تھے, حضور کے لیے بڑے برتن میں کھانا بیچتے تھے. پوچھا کس لیے؟ اس لیے فرمایا کہ حضور کھانا کھاتے تھے, حضور کھانا کھا کر اب اپنے حصے کا کھا کے باقی بچا دیتے تھے. ابو ایوب انصاری سے کسی نے پوچھ لیا ہوگا, ابو ایوب یہ تو بتاؤ بڑے برتن میں کھانا کیوں بیچتے ہو؟ کہا اس لیے کہ پورے کھانے میں جہاں جہاں حضور کے ہاتھ لگتے ہیں وہاں وہاں برکت آتی ہے. ابو ایوب وہاں سے کھانا شرف سمجھتا ہے. میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرت کے میرے آقا کے برابر آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے, زخم کھا کر بھی جو پھولوں کی ندائیں بخشے. میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے اور زمینوں آسمانوں پہ حکومت کی ہے جس نے میرے آقا کے طلبوں کی اطاعت کی ہے. سامعین مکرم, وہ صحابی بھاگتے ہوئے گئے اور کہا حضور بہت بھوک میں ہیں. کیا ہے گھر میں؟ کا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. کیا ہے؟ ایک بکری کا بچہ. فرمایا فوراً ذبح کرو. ذبح کیا, گوشت بنا کے دیا اور کہا تم روٹیاں پکاؤ, سالن پکاؤ. اور حضور کے پاس پہنچے. حضور آپ, میں نے وہ منظر دیکھا ہے, حضور مجھ سے نہ رہا گیا. حضور آپ کی خدمت میں عاجزانہ التماس عاشق کر رہا ہے, میری دعوت کو قبول کیجئے گا. حضور ہمیشہ ہر ایک کی دعوت کو قبول فرماتے تھے. حضور نے کبھی کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا. حضور ایک گھر میں تشریف لے کے حضور نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کھجوریں اور روٹی ہیں. کھجور اور روٹی ہے. میرے نبی نے, ہم لوگ کسی کے محفل میں جاتے ہیں تو کھا کے کھانا پیٹ بھر کے واپسی پر کیڑے نکال کے آتے ہیں. حضور دسترخوان پر بیٹھے, حضور نے فرمایا کیا ہے کھانے میں؟ فرمایا کھجوریں اور روٹیاں. فرمایا لاؤ. حضور نے, روایت میں آتا حضور روٹی کو توڑتے, لقمہ لیتے اور ایک کھجور کی گٹلی نکال کے رکھتے اور روٹی کے اندر کھجور کو لپیٹتے اور کھاتے. آپ نے فرمایا کھجور کتنا بہترین سالن ہے یار, مزہ ہی آ گیا یار اتنا اچھا سالن ہے یار, کیا خوبصورت دعوت کی ہے تم نے. حضور ہمیشہ غریبوں کا بھرم رکھتے تھے. ایک اور گھر میں تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا کیا ہے کھانے میں؟ کہا حضور سرکہ ہے اور روٹی ہے. سرکہ آج کی زبان میں کہوں تو اچار ہے اور روٹی ہے. میں نبی نے فرمایا لے کے آؤ. حضور روٹی توڑتے, سرکے کا سال لگاتے اور کھاتے اور آپ فرماتے کیا ہے خوبصورت سالن ہے. کیا مزہ ہی آ گیا یار دعوت کا, یار کیا کمال دعوت کر دیا. اور ایک اور گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ بکری کا بچہ بنایا ہے. فرمایا اس کی دستی لے کر آؤ, یہ جس کو مچھلی کا گوشت کہتے ہیں, یہ میرے نبی کو بڑا پسند تھا. میرے نبی کے سنیے گا محبت میں سنیے گا. فرمایا لاؤ. آپ نے لیا, ایک کو کھا لیا. آپ نے فرمایا اور لاؤ. اس نے دوسرا بھی پیش کیا, دوسرا وہ بھی پیش کیا. آپ نے وہ بھی کھا لیا. آپ نے فرمایا اور لاؤ. اس نے تیسرا بھی پیش کیا. میرے نبی نے تیسرا بھی کھا لیا. اس نے کہا اور, اب میرے نبی نے فرمایا اور لاؤ. انہوں نے فرمایا چوتھا بھی لے کر آئے. حضور نے وہ بھی کھا لیا. حضور نے کہا اور لاؤ. اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری کے بعد 4 ہی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسے ہی تم نے کہہ دیا 4 ہیں, میں کہتا جاتا کہ لاتے جاؤ, خدا کی قسم ختم ہی نہ ہوتے جب تک میں نہ کہتا. یہ میرے نبی کی بات ہے. فرمایا تمہارا کام تھا لاتے جانا اور ختم نہ کرنا محمد کے رب کا کام تھا. فرمایا کھانا پکاؤ. وہ حضور میری دعوت کو قبول فرمائے. میرے نبی کائنات. یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری بات ہے. ایک یہودی عورت تھی, اس کے ہاں کپڑا نہیں تھا کہ اپنا دامن سمیٹ لے. چچا نے گھر سے نکال دیا اور پھر بیٹے کو, اپنے یتیم بیٹے کو بھیجا حضور کے پاس. فرمایا حضور کے پاس جاؤ, مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی تمہیں چادر ضرور دے گا. ہمیں اپنوں نے نہ دی, مجھے امید ہے محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی ضرور نوازیں گے. وہ بچہ میرے نبی کے دربار میں آیا اور کہا حضور میری اماں کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے, مجھے چادر دے دیجئے. حضور نے کملی اتار کر اس کے حوالے کر دی ہے. ہائے قربان جاؤں عاشقوں دیوانوں مستانوں, کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضور چادر اس کو کیوں دے دی, وہ تو غیر مسلمہ تھی, اس کو کیوں عنایت کر دی. میرے نبی نے فرمایا غیر مسلمہ تھی, کسی کی ماں تو تھی نا, کسی کی بہن تو تھی نا. حضور کے لیے ملک شام سے ایک چادر آئی. کہہ دے سبحان اللہ. بڑی محبت کا شکریہ, جزاک اللہ. سلامت اور اللہ تمہیں عاشق رسول بنائے, اللہ تمہیں اللہ کے نبی کا عاشق بنائے.
سنیے گا, हुजूर ने एक सहाबिया ने मेरे नबी के लिए मुल्क शाम से मंगवाई चादर. रिवायत में आता है कि उसके ऊपर सुर्ख धारी थी. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कंधों पर लिया. आए हाय क्या यहाँ पे जुल्फें गिर रही होंगी. हम आए हाय, शुमारे तिरमिज़ी में लिखा है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं जब हुजूर कौनैन ज़ोहर का गुस्ल करके आते थे तो पानी के कतरे जुल्फों के अंदर चमक रहे होते थे. अगर मैं वहां पर होता तो मैं कहता हुजूर आपकी जुल्फों में पानी के कतरे इस तरह चमक रहे हैं जिस तरह कोयले की कान के अंदर हीरे चमक रहे होते हैं. हुजूर आप की जुल्फें कमाल हैं, ना घुंघराले. अकील तबस्सुम कहते हैं मेरे माबूद को प्यारे मेरे सरकार के गेसू, मेरे माबूद को प्यारे मेरे सरकार के गेसू, उरूजे हुस्न से आगे जुल्फें, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू, ना घुंघराले ना बिल्कुल सीधे वो गेसू खमीदा हैं, वो घने और रंग में काले मेरे सरकार के गेसू. घुमाती उम्मे सलमा जो पानी में मुँह मुबारक को मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसू. और उमर से आल में बरज़ख में मिलने पर ये पूछूंगा कफन में किस लिए रखे मेरे सरकार के गेसू. और फकत इसी वास्ते खालिद ने हर मार का जीता, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गेसू. और ज़ियारत गेसुओं की, बालों की बात कर रहा हूँ, ज़ियारत गेसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा, वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गेसू. और मैंने वो सहाबिया ने मेरे नबी की खिदमत में पेश की, या रसूलुल्लाह कबूल फरमाइए. मेरे नबी जब भी कोई तोहफा मिलता था हुजूर कबूल फरमाते थे. आप जोहर के वक्त आए, आपने यूं चादर ली हुई है और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, साहबा मुस्कुरा रहे हैं, हर साहबी कह रहा है यार कमाल है, आज हुजूर बहुत प्यारे लग रहे हैं, यार हुजूर बहुत प्यारे लग रहे हैं, आज हुजूर पर कुर्बान होने को दिल कर रहा है, आज हुजूर पर मर मिटने को दिल कर रहा है. हुजूर के ऊपर से मुस्कुराहट कमाल थी. हुजूर जब सहाबा में आते थे हुजूर मुस्कुराते हुए आते थे. और रावी रिवायत करता है हमने हुजूर के दंदाने मुबारक से नूर निकलकर दीवारों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है. जरा सिमात कीजिए, हुजूर अंदर से तशरीफ लाए, एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे दे दें. आए हाय, इतनी दूर से मुल्क शाम से चादर ने सफर किया. वो सहाबिया ने मेरे नबी की खिदमत में पेश की. हुजूर तो वैसे ही पेबंद लगे हुए कपड़े पहनना पसंद फरमाते थे. मेरे नबी का फक्र इख्तियारी था, मेरे नबी ने खुद फक्र इख्तियारी आपने कबूल फरमाया. यार सहाबी खड़े हुए, यार रसूलल्लाह ये चादर मुझे, सारे सहाबा गुस्से में देखने लगे, यार इतनी दूर से चादर आई, वो सहाबिया ने इतनी मोहब्बत में दी और ये खड़ा होकर हुजूर से मांग ली इसने, इससे तुमने क्या किया. सारे उसको गुस्से की नजर से देखना शुरू हो गए, सारे उसको मुलामत करने लगे. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तो देखकर मुस्कुराया और हुजूर वापस हुजरे में चले गए. जब हुजूर हुजरे में गए तो वो एक दूसरे से उससे बातें करने लगे, ये तुमने क्या किया, हुजूर से चादर मांग ली, तोहफा दिया था, फलां सहाबिया ने दिया था, कितनी मोहब्बत से उन्होंने दिया होगा और तुमने मांग लिया. हुजूर अंदर गए और वही पुरानी कमली ओढ़कर नई लाकर उसकी खिदमत में पेश फरमा, उसकी खिदमत में पेश फरमा दी. फरमाया कबूल फरमाओ. वो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह पता है मैंने आपसे, उनके भी इश्क का मिसाल ही कुछ और थी. कह रहे सुभान अल्लाह, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पर उनका इश्क पहुंचता था. फरमाया तुम्हें पता है मैंने चादर क्यों ली है. फरमाया नहीं. फरमाया चादर इसलिए ली है, खुदा की कसम सारे सुन लो, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे इसी चादर के अंदर कफन दिया जाए, क्योंकि मैंने हुजूर से सुन रखा है जिसके जिस्म के साथ मेरा जिस्म लग गया उस पर जहन्नम की आग भी हराम है. ये चादर जो है मेरे नबी के जिस्म के साथ लग चुकी है, जब मेरे जिस्म पे लगेगी मुझ पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाएगी. और एक मेरे नबी कायनात को जब रोज़ा अनवर के अंदर रखा गया ना, सहाबी का नाम मुझे याद नहीं, बड़े मारूफ सहाबी थे, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु खबर में लहद में उतार रहे थे, लहद में उतार रहे थे. सुनिएगा बात, मोहब्बत से सुनिएगा. उन्होंने क्या किया, चुपके से अपनी अंगूठी उतारी और उतार कर लहद में फेंक दी. इश्क देखिएगा, अंगूठी उतार कर लहद में फेंक दी. अब लहद मुबारक रोज़ा अनवर जो जन्नत का टुकड़ा है, बेशक कह दें जो जन्नत का टुकड़ा है, रोज़ा रसूल और अम्मा आयशा का हुजरा ये क्या है, जन्नत का टुकड़ा है. अपनी अंगूठी उतारी और फेंक दी. हज़रत अली से कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अंगूठी पकड़ लूं. सारे बड़े हैरान हुए कि दुनिया की एक चीज गिर गई, ये उसको उठाने के लिए लहद में उतरे, लेकिन इश्क कुछ और ही कहता है. वो नीचे उतरे, किसको अंगूठी याद है, और जाकर हुजूर के कदमों को बोसा दे दिया और हुजूर के कदमों को हाथ लगा दिया. कब्र बंद हुई,
جب قبر مبارک لحد مبارک بند ہوئی اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ یہ کہتے رہیں گے سب سے آخر میں جس صحابی نے نبی کے قدموں کو ہاتھ لگایا وہ میں ہوں، اور اسی نسبت سے مجھے یاد عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، اللہ، اسی نسبت سے مجھے یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا حضور ہمارے گھر تشریف لائیے، حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے منظر دیکھیے کیا ہوا، میں منظر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ آگے منظر کیا ہوا، حضور نے فرمایا بھائی وہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے وہ کدھر ہیں؟ فرمایا یہ یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ فرمایا ادھر آؤ۔ حضور نے اپنے پاس بلایا، حضور کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی سب کو اکٹھا کرو۔ منادی نے اعلان کر دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ سینکڑوں کا مجمع تھا۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو یہ میرا صحابی کیا کہتا ہے۔ وہ صحابی یہاں پر کھڑے تھے، وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہونے لگا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو میرا صحابی کہتا ہے تم سب کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ وہ بڑے حیران اور پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو 10 بندوں کا کھانا پکایا ہوا ہے، یہ تو سینکڑوں بندے ہیں۔ فوراً بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میرے آنے سے پہلے برتن سے کپڑا نہیں ہٹانا، دیکھو میرے آنے سے پہلے روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی، جب میں آؤں تو روٹیاں پکانی شروع کرنا، جب میں آؤں تو سالن تقسیم کرنا۔ وہ بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس گئے، فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو، سانس کیوں چھڑا ہوا ہے، پسینہ کیوں آیا ہے، پریشان کیوں ہو، پشیمان کیوں ہو؟ فرمایا معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے، وہاں سینکڑوں کا مجمع ہے، سینکڑوں مجاہدین ہیں، میں نے تو 10 بندوں کا کھانا پکایا، یہاں پر تو سینکڑوں ہے، بنے گا کیا؟ وہ بھی بڑی مطمئن ہوئی، وہ صحابیہ تھی، کہنے لگی پریشان نہ ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، تم نے حضور کو بتا دیا تھا نا کہ کھانا اتنے بندوں کا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بتا دیا۔ وہ مسکرائی اور جملہ سنیے گا، وہ مسکرائی، انہوں نے یہ کہا ہوگا پھر پریشان کیوں ہوتے ہو، بلانے والا جانے اور کھلانے والا جانے، آپ کیوں پریشان ہو؟ میرے نبی کائنات تشریف لائے، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کر آٹے میں ڈالا، آپ نے لعاب مبارک نکال کر سالن میں ڈالا، آپ نے فرمایا پکاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، پکاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ صحابی بھی پکاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سالن بھی نہیں ختم ہو رہا، اور سبحان اللہ، بچے عاشق ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ تجھے بھی دین کا عالم بنائے، آمین۔ تو میرے بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی جتنی بات کی جائے سارے کے سارے میرے نبی کے عشق کے سفیر بن جاؤ۔ خدا کی قسم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور شاعر کہتا ہے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، جس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، جس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، محمد ہے۔ اور پھر آخر میں پھر وہی جملہ کہتا ہوں، جملہ یہی ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، کیونکہ فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔